نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد، وقت بہت کم ہے۔ آپ جرنیل اہل سنت، شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق کا خطاب سننے کے لیے تشریف فرمائے ہیں۔ میں آج کی یہ پیغام اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس بٹگرام میں منعقد کروانے پر قائد خیبر پختونخوا حضرت علامہ عطا محمد دشانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور علامہ اسلام الدین عثمانی صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ یہ راستہ عظیمت کا راستہ ہے، عظیمت کا نبی، عظیمت والا نبی، عظیمت والے صحابہ، اور یہ عظیمت والا پیغام ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہے، اور ان عظیمت والے جماعت کا دفاع کرنے والے یہ عظیمت والے لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں بٹگرام کی سرزمین پر جمع ہیں۔ بات ابو بکر کی آئے گی تب بھی میدان میں کھڑے ہیں، بات عمر کی آئے گی تب بھی میدان میں کھڑے ہیں، بات امی عائشہ کی آئے گی تب بھی میدان میں کھڑے ہیں، بات صحابہ کرام کی آئے گی تب بھی میدان میں کھڑے ہیں، بات اہل بیت کی آئے گی تب بھی میدان میں کھڑے ہیں، بات مساجد کی آئے گی تب بھی میدان میں کھڑے ہیں۔ ہماری قیادت نے ہمیں عظیمت کا راستہ سکھایا ہے، ہم کبھی بھی اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی کوئی خوف سر پہ نہیں لیا۔ یہ راستہ عظیمت کا راستہ ہے، تم مسجدیں گراؤ گے سامنے کھڑے پاؤ گے، مدارس کی طرف بڑھو گے سامنے کھڑے پاؤ گے، اور گستاخان صحابہ سن لو، گستاخی صحابہ کرو گے تب بھی سامنے کھڑے پاؤ گے۔ اور میں یہاں پر اسلام آباد کی انتظامیہ اور سی ڈی اے کو یہ پیغام دینے جا رہا ہوں کہ کل کا جمعہ ہم نے 2:30 بجے انشاءاللہ العزیز جامع مسجد مدنی جسے شہید کیا گیا، انشاءاللہ ہم نے سنگ بنیاد اسی دن رکھا تھا، کل جمعے کی نماز اسی جگہ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ مسجد کے تعمیر کا آغاز بھی وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ ہم ان لوگوں کو، اور کل ہم نے وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کے خلاف درخواست جمع کرائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز 295 بھی، 297 اور 295 کے تحت انشاءاللہ ان پر مقدمہ درج کروائیں گے، اور تمہیں عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے، تمہیں عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے انشاءاللہ، اور یہ مسجد مدنی مسجد اسی جگہ پہ تعمیر ہوگی، ہم زندہ رہے تب بھی تعمیر ہوگی، ہم جیلوں میں گئے تب بھی تعمیر ہوگی، اور اگر ہم قبر کی پتال میں اترے تب بھی انشاءاللہ یہ مسجد تعمیر ہوگی۔